السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ محترم حضرات، میرے معزز دوستو، آج کل حالات تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ ہر طرف مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی کے حالات تو کسی نہ کسی وقت آ ہی جاتے ہیں، اس لیے مسلمان ہر طریقے سے پریشانی میں پھنسا ہوا ہے۔ کوئی مالی اعتبار سے پھنسا ہوا ہے، کوئی جانی اعتبار سے پھنسا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مسلمان کسی نہ کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے۔ لیکن حالات کا سدھار اور بگاڑ یہ جو کچھ بھی ہیں وہ انسان کے اعمال سے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے اعمال صحیح ہوں تو آسمان سے بھی اترنے والے سارے فیصلے بھی وہ صحیح ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے حالات بگڑے ہوئے ہو تو سارے حالات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے، وہ سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے، ہر ناراضگی کے اعمال سے بچنے کی کوششیں کریں۔ اور زندگیاں انسان کی ہمیشہ کامیابیوں کی منزلیں جو چڑھتی ہیں، اور انسان ہمیشہ جو کامیابیوں کی منزلوں پر چڑھتا ہے، اور انسان ہمیشہ جو کامیاب ہوتا ہے وہ یا تو انفرادی زندگی میں ہوتا ہے یا نہیں تو اجتماعی زندگی سے بھی فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ انفرادی زندگی سے انسان ہمیشہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی کے انسان کے حالات اگر درست ہو تو وہ اللہ کا بھی مقرب بن جاتا ہے، وہ انسانوں کا بھی مقرب بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے انسان کے لیے دونوں زندگیوں کے پہلوؤں کو رکھا ہے کہ آدمی اپنی اجتماعی زندگی میں بھی صحیح راستے پر چلے، انفرادی زندگی میں بھی صحیح راستے پر چلے، اور دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور آج کل حالات تو آدمی ہر طریقے سے انفرادی زندگیاں اچھی بنانے میں لگا ہوا ہے، بہت خوشی کی بات ہے یہ، لیکن اجتماعی زندگیوں پر کوئی انسان غور و فکر کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور تیار ہیں تو بہت کم لوگ ہیں۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ،
मोमिन एक दूसरे के भाई हैं। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान ताल्लुकात को दुरुस्त करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाए। तो इंसान को हमेशा अल्लाह से डरते हुए, चाहे वो इनफरादी जिंदगी हो या इज्तिमाई जिंदगी हो, दोनों जिंदगियों में भी अल्लाह से डरते हुए हर काम इखलास के साथ करना ये जरूरी है और ये फर्ज़ ऐन है। ये इन्नमल आमालु बिन्नियात, इंसान के हर अमल का दारो मदार उसकी नीयत पर होता है। हर अमल, चाहे वो दीन के रास्ते में भी कर रहा हो तो वहां अमल का एतबार किया जाएगा, अगर दुनिया के लिए भी कर रहा हो वहां भी नीयत का एतबार किया जाएगा। तो दोनों पहलुओं में यही बात है कि इंसान हर काम अल्लाह के लिए करने वाला बन जाए। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने, यूं तो सारे इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ने इनको आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद बनाया है। सारे इंसान अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से बनाया भी है और इन्हीं के औलाद हैं हम। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, अल्लाह ने कई जगह कुरान मजीद के अंदर ये बात फरमाए हैं। जैसे निकाह में जो खुतबा पढ़ा जाता है उसमें भी यही बात है। और जो मैंने आप हजरात के सामने सूरतुल हुजुरात की जो आयत पढ़ी है, इसमें भी अल्लाह ताला ने आगे आयतों में यही फरमाया है कि अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारे इंसानों को हमने एक मर्द औरत के जरिए से पैदा किया है। तो यूं तो सारे इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए उसूली तौर से आपस में भाई हैं हम लोग। हर आदमी एक दूसरे का भाई है। कोई आदमी इससे ये नहीं कह सकता कि मैं इसका भाई नहीं हूं। सब इंसान, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, सब हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। मगर जो लोग मुसलमान हैं, अल्लाह उसके रसूल और यौम आखिरत पर यकीन रखते हैं, वह आपस में भाई हैं। ईमान का रिश्ता इंसानी भाईचारगी और इख्वत को मजबूत कर देता है। बल्कि इस ईमान की खूबी यह है कि वो खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत और मुतबर्रक रिश्ता होता है और उससे जोड़ दिया जाता है इस ईमानी रिश्ते को। मुसलमान एक दूसरे के दर्द व गम में शरीक रहता है, एक दूसरे की खुशी और राहत का ख्याल रखता है, एक दूसरे की खुशहाली और तरक्की की फिक्र करता है, एक दूसरे की इज्जत व आबरू और जान व माल की हिफाजत करता है और एक दूसरे को नेकी व भलाई के कामों में मदद करता है। ये मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए खानदान के अफराद की तरह ही नहीं बल्कि एक जिस्म के आज़ा की तरह हैं, जिसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अलग कर दिया जाए तो जिस्म सही सालिम नहीं रह सकता। इसलिए हजरात सामीन, हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके रावी हजरत नोमान इब्न बशीर फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को आपस में मोहब्बत, रहमत और मेहरबानी के मामले में देखोगे कि एक जिस्म की तरह है वो। जब जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो तो वह सारा जिस्म बखार और परेशानी में मुब्तला हो जाता है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की भलाई, चारा और मोहब्बत की मिसाल या तो इंसानी जिस्म से दी है, जिसके हर अज़ू का दूसरे से हत्तल इम्कान जोड़ और ताल्लुक रहता है इससे, या इसी इमारत दीवार से दी है जिसकी ईंटें बाहम मिली और जुड़ी हुई होती हैं। इनके मिलने से ही दीवार का वजूद बाकी है। जब ये मिल ना सके तो दीवार कमजोर पड़ जाती है। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार के मानिंद है।
جس کی اینٹیں ایک دوسرے کو قوت عطا کرتی ہیں. یہ کہتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر لی اور بتایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح میں آپ حضرات کے سامنے انگلیوں کو جیسا ملا کر بتا رہا ہوں نا، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انگلیوں کو اس طرح پیوست کر کے بتایا کہ ایک دوسرے اس طرح اینٹیں مضبوط ہوتی ہیں، اینٹیں مضبوط ہو تو دیوار مضبوط ہوتی ہے. اسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ، اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، خواہ وہ کسی ملک کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی قبیلے اور برادری کا ہو، کسی مسلک اور جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی مشرب اور نقطہ نظر کا حامل ہو. اگر وہ مسلمان ہے تو وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اسلامی اخوت جو ہے اور اسلام بھائی چارگی کے لیے اس کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ بھائی چارگی کے لیے مسلمان ہونا کافی نہیں. ایسے کسی بھی مسلمان کے ساتھ وہی سلوک و محبت ہونی چاہیے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر وہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ظلم کرنے کے لیے کسی کے ظلم کرنے کے لیے کسی کے حوالے کرتا ہے. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مشکل آسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکل آسان کرے گا. جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے یعنی اس کا عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. یہ حدیث پاک ہے، یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسلمانوں کی اجتماعی اور سماجی زندگی کا نور ہے. یہ غور کیجئے مسلمان بھائیوں، غور کیجئے اس بات کو. آج کل حالات ایسے ہی چل رہے ہیں. اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ملنساری اور ایک دوسرے کی غمخواری اور ایک دوسرے کی ہمدردی اگر ہماری زندگیوں میں نہ ہو تو وہ انسان کا رہا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، کل اولئک کالانعام بل ہم اضل، تم جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے اگر تمہارے دلوں میں تھوڑی سی بھی تمہاری رحم دلی مسلمانوں کے لیے نہ ہو، انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کی محبتیں نہ ہو. تو غور کیجئے کہ مسلمان کو بھائی سمجھنے کا مطلب صرف زبان سے بھائی کہنا صحیح نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے ساتھ برادرانہ سلوک کرنا چاہیے، اور اس سلوک کا اظہار اس حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے. اور اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کو اللہ کے نبی نے بھائی کو جوڑ کر بتایا کہ مسلمان جو ہوتا ہے اس پر بھائی ہے، تو اس کے لیے 5 حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. پہلی بات جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان بھائی کسی پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. حالات دیکھیں آپ اس کو، حالات دیکھیں آپ، اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. آج ہماری انفرادی زندگیاں بھی دیکھیں، اجتماعی زندگیاں بھی دیکھیں، آج ہمارے گھریلو حالات بھی دیکھیں. ہر طریقے سے مسلمان ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے. اولاد ہے تو ماں باپ پر ظلم، ماں باپ ہے تو اولاد پر ظلم کے طریقے الگ الگ طریقے کے ہیں. شادی شدہ ہے تو میاں بیوی پر آپس میں، میاں بیوی پر ظلم، یعنی تو بیوی میاں پر ظلم. ہر انسان ایک دوسرے کے ظلم پر لگا ہوا ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرا بھائی بھی ہے. اگر میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو میں لے کر اگر میں اس حدیث کے ایک جملے پر اگر میں بیان کروں تو کم از کم 1-1.5 گھنٹہ اس بات پر بیان کر سکتے ہیں. مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرو، یہ جملہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے انسانیت کے لیے بھائی چارگی کہ اگر یہ جملہ بھی اللہ کے نبی نے اگر یہ فرماتے بس یہ ایک جملہ تم کسی پر ظلم نہ کرو
تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات ہی ہمارے لیے کافی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بات کو الگ الگ کر کے ہمارے لیے، خصوصیت میں اللہ کے نبی نے ہر بات کو الگ الگ کر کے بیان فرمایا ہے۔ تو پہلی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرو، یہ اللہ کے نبی نے جملہ فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جملہ اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے، یہ واقعتاً اللہ کے نبی نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ آج بھائی بھائی کا دشمن، ایسے حالات چل رہے ہیں۔ آج کچھ دن کی بات پہلے کی بات ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، بیٹے نے باپ کو پکڑ کر مار دیا۔ کیوں؟ صرف اتنا تھا کہ بیٹے نے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، باپ نے صرف آیا پوچھا کہ بیٹا کام نہیں کر رہے ہو، یہ جملہ صرف باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، لو بیٹے نے پکڑا اپنے باپ کو مارنا شروع کر دیا۔ شوہر بیوی پر ظلم، کتنی محبتوں کے ساتھ گھروں میں لاتے ہو، کتنی محبتوں کے ساتھ کسی کی بچی کو اپنے گھر میں لاتے ہو، اس کے باوجود ظلم کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کسی پر۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بیان فرمائے ہیں کہ کہا کہ کمینہ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی پر حاوی ہوتا ہے، کمینہ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی پر حاوی ہوتا ہے، بیوی پر ظلم، بیوی پر مارنا۔ بھی آج کل معاشرے کے اندر تو طلاق کی رواجیں جو چل رہی ہیں، یہی تو بات ہے، ساس بہو کو ستا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 100 کے اندر صرف 1% ایسے ہوں گے کہ بہو ساس کو ستا رہی ہو، لیکن 99% یہی ہے کہ ساس بہو کو ستا رہی ہے۔ بھئی بہت محبتوں سے لاتے ہیں، میاں محبتوں کے ساتھ جو لاتے ہیں، وہ محبتیں کیوں باقی نہیں رکھتے آپ لوگ گھروں کے اندر؟ کیوں ہماری اجتماعی زندگیوں کے اندر اس طرح کے اعمال پیش آ رہے ہیں؟ کبھی اس بات کو ہم غور نہیں کرتے؟ شوہر اپنی ماں کی بات سن لیا، ماں باپ کی بات، بھئی اچھی بات ہے سنیے، ہمیں منع نہیں کرتے اس سے، بیوی کو تو وہ حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھیں گے، انما یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ احسان کا معاملہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، عدل کا معاملہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان پر ظلم سے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کسی پر ظلم نہ کرو۔ دوسری بات حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہ کرو جو اس پر ظلم کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جملہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ تم بھی خود ظلم نہ کرو اور دوسروں پر بھی ظلم کرنے کی تلقین نہ کرو۔ ہمارے محلے کے حالات آپ حضرات جانتے ہیں، کوئی دور بات جانے کی نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کو جو ہے کئی دور جانے سے میں آپ کو منع نہیں کرتا، جائیے دور، لیکن قریب بھی دیکھیے آج حالات کیا ہیں ہمارے محلے کے، آج حالات کیا ہیں دیکھیے۔ بھئی اللہ کے نبی نے اپنے سے کسی کو ظلم کرنے سے منع کیا ہے، تو پھر یہ ہمیں کہاں سے یہ تعلیم دے گی ہم کسی کو جو ہے یہ کہہ دے کہ میرے بدلے آپ اس سے بدلہ لے لیں، میری طرف سے اس کو بدلہ لے لیں۔ اللہ اللہ اللہ، چند دن پہلے، 2 مہینے 3 مہینے پہلے آپ حضرات جانتے ہیں کتنے نوجوان، 2 یا 3 نوجوانوں کو ایسے ہی مار دیا گیا کہ کسی نے آیا اپنے دوستوں کو لایا مار دیا۔ غیرت کی چیز مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کر، یہ سب چیزیں دیکھ کر۔ کہاں گئی ہمارے مسلمانوں کی محبتیں، کہاں گئی بھائی چارگی؟ اس لیے فرمایا کہ بھئی باہر والوں سے دشمنیں جو ہیں اتنی ہمیں جو ہے نقصان نہیں دیتی جتنی اندر سے نقصان دیتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی جب بیمار ہو تو آدمی کو جو بیماری ہوتی ہے وہ باہر سے نہیں آتی، بلکہ اسے تکلیف اور بیماری اندر سے ہوتی ہے۔ انسان کے اندر کی بیماریاں اسے باہر اچھالتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کے اندر اگر غلیظ خون، فاسد خون جمع ہو جائے تو فوراً پچنا لگا لو، اس لیے کہ غلیظ خون جب جسم میں ہو تو وہ انسان کے سارے جسم کو، سارے بدن کو گندا کر دیتا ہے۔ تو ماحول اگر خراب ہو تو ساری انسانیت اس میں خرابی کے اندر جو ہے مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے اندر اس طرح کا معاملہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ تیسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کریں، بھائی کو ضرورتیں پوری کریں۔ آج ہر مسلمان ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اللہ جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کی عمر میں اور ان کی کمائی میں برکت نصیب فرمائے، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں، جو رکھ کر بھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں،
उनके लिए मैं यही कहता हूं कि आप भी कोशिशें करें, जरूरतें पूरी करें, अल्लाह तुम्हारी जरूरतों को पूरी करेंगे। चौथी बात हदीस में फरमाया, मुसलमान भाई की मुश्किल और मुसीबत के वक्त उसकी मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबत और परेशानियों को दूर करेंगे। पांचवी चीज हदीस में फरमाया कि मुसलमान भाई की पर्दापोशी करो, उसके ऐब को जाहिर ना करो। है अल्लाह अकबर। क्या मुसलमानों के अंदर ऐसी बातें नहीं है? आज हमारे मुसलमानों के अंदर जो अल्लाह के नबी ने 5 बातें हमें बयान फरमाए, मैं समझता हूं ये इज्तिमाई जिंदगी के हालात हमारे हैं। भाई इनफिरादी जिंदगी के अलग हालात हमारे अल्लाह के नबी ने बयान अलग फरमाए हैं, ये इज्तिमाई जिंदगी के हालात हमारे हैं। अगर ये हमारी इज्तिमाई जिंदगी के हालात ठीक हो जाए, मैं कसम खुदा की मैं इस मिंबर रसूल पर कह रहा हूं, क्या मुसलमानों के अंदर हालात दुरुस्त हो जाएंगे? नहीं। क्या मुसलमान कभी तनज़्ज़ुली की तरफ जाएंगे? क्या मुसलमान कभी किसी के सामने जलील और रुस्वा होगा? भाई घर के हालात कौन बताएगा? बाहर वाला बताएगा कभी घर के हालात आकर के? गलत बात है ये। भाई घर के हालात घर का आदमी ही बाहर ले जाकर उन बातों को डालता है। भाई मियाँ बीवी के अंदर अगर आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बाहर वाला कहीं आकर झांकेगा आपको? भाई जब मियाँ और बीवी की आवाजें या नहीं तो वो अगर बातें बाहर डाले तो बाहर वालों को इसका मौका मिलेगा। ताइब अल्लाह के नबी ने किसी की ऐब जोई, किसी की भी ऐब जोई इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर, लोगों के सामने उसकी ऐब जोई बयान करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया कि अगर कोई मुसलमान अपने गुनाह से तौबा कर ले, फिर उसके बाद जिस आदमी ने उस गुनाह को करते हुए उस आदमी को देखा है और उसने अल्लाह के सामने खुफिया तौर पर तौबा कर चुका है, और वो आदमी जानता भी है कि वो आदमी तौबा कर चुका है या ना भी जानता हो तौबा किया है, फिर भी अगर लोगों के सामने आकर उसके ऐबों को बयान करता है तो क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेंगे, मेरा और बंदे का मामला था, तुझे क्या जरूरत थी कि लोगों के सामने उसको बयान करें, जबकि मैंने उसके गुनाहों को और उसके ऐबों को पर्दापोशी किया है, तो तुझे क्या जरूरत थी कि उसकी तो ऐबों को लोगों के सामने जाहिर करे। इससे दुश्मनियां पैदा होती हैं, इससे खानदान टूटते हैं, रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं, एक दूसरों के अंदर से दिलों से मोहब्बतें निकलकर नफरतों वजूद में लाती हैं। ये खुसूसन औरतों के अंदर ज्यादातर चलती है चीज। वो अपनी मियाँ की जो बुराइयां बयान करना शुरू कर दी, वो अपनी इसकी क्या जरूरत है तुम्हें ऐब बयान करने की? क्या जरूरत है? और इसमें छठी बात ये भी मिला लीजिए, 5 बातें तो हदीस में बयान फरमा दिए, लेकिन छठी बात ये भी आप मिला लीजिए, अगर किसी वजह से मुसलमानों के दरमियान झगड़ा हो जाए तो इनमें सिलाह करा दो, मगर बेजा तरफदारी ना करो। अगर किसी मुसलमान के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मिला दिया करें उनमें। आजकल जो इंसाफ करने वाले भी हैं वो बेवकूफ होते हैं, और जो कमेटी के हजरात जो मस्जिदों के अंदर खुसूसी तौर पर, मैं मुखालिफ हूँ इस बात पर, मैं खुला इस बात करता हूँ, बयान कर रहा हूँ आप हजरात के सामने, और कई मरतबा मैंने इस बात को बयान कर चुका हूँ अहले ऐलान। आजकल जो मस्जिदों के जो कमेटियां जो बनी हुई हैं, जो बने हुए हैं कमेटियों के मेंबर, चाहे सदर हो, कमेटी या कोई भी हो, ये बेवकूफ हैं, ये बेवकूफ लोग हैं। ये अल्लाह इनसे हिसाब लेगा जरूर। और कितनी बच्चियों की जिंदगी ये बर्बाद कर चुके हैं, जानते हैं आप इनको? कहीं मोहल्ले में गलाटा हो जाए, कहीं घर के अंदर मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए तो फैसला करने वाला कौन होता है? वही जुआड़ी, और वही जो है रोडी करने वाला, वही जो है बेढंग चलने वाला, वही जुआड़ी और पीवट होता है, जो गांजा मारने वाला होता है, वही जो फैसला करने वाला होता है बैठ करके। और फैसला क्या करेगा? जब इस पेट में चीर आ जाए तो अलीफ भी ना निकले, क्या फैसला करेगा? खाक करेगा फैसला वो। जबकि अदल इंसाफ का मामला अल्लाह ने अपने सुपुर्द रखा है, और जो अदल इंसाफ करने वाला है तो अल्लाह का नायब होता है। वो नायब ऐसा होता है क्या? एक हाथ में सिगरेट। भाई ऐसे हालात ऐसे जुड़े हुए, मुझे अफसोस होता है वो फैसला करने वालों पर भी। वइदा हकम तुम, अल्लाह ताला ने फरमाया वइदा हकम तुम बैनकुम, तो दोनों के दरमियान जो हाकिम होता है उसकी जिम्मेदारी है अदल करे, इंसाफ का मामला करे।
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَكُمْ أَن تَعْدِلُوا، جب دونوں کے درمیان تم انصاف کر رہے ہو تو عدل کے ساتھ انصاف کرو. لڑکا میری طرف ہے تو لڑکے کی فیصلے کی باتیں ہو رہی ہیں، لڑکی ہماری ہے تو لڑکی کی طرفداری کی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی انصاف کرنے والا صحیح تو ملے. علماء کو دو جوڑتے نہیں کیونکہ ان کی خامیاں معلوم ہو جاتی ہیں نا فوراً. میں نے بھی کئی ایسے فیصلے میں بیٹھا ہوں اور دیکھا بھی ہوں میں ایسے فیصلے میں، اور کئی لوگ جو ایسے فیصلے کرتے ہیں میں خود جانتا بھی ان لوگوں کو، اور وہ فیصلہ کرنے والے وہی روبدار ہوتے ہیں، وہی اپنے آپ کو جو ہے بڑا 30 مار خاں سمجھ کر فیصلہ کرنا بیٹھتا. بے وقوفی کی انتہا بھی ہوتی ہے بھائی، بے وقوفی کی انتہا بھی ہوتی ہے. کیوں مسجدوں کی کمیٹی میں علماء کو نہیں جماتے آپ لوگ؟ اسی لیے کہ تمہارا بھانڈا اور تمہارا بھنوال معلوم ہو جاتا نا باہر. اس کے واسطے نہ علماء کو نہیں جماتے تمہیں. اگر جماعت لے تو سارا قصہ معلوم ہو جاتا نا سامنے. آج تمہیں اللہ نے حکومتیں دی ہیں، اللہ نے تمہیں ذمہ داری دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں. اور اللہ جو ہے بہت بڑے بادشاہ بھی ہیں، اور اللہ جو ہے بہت بڑے مالک بھی ہیں. اللہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں، تمہاری ساری حرکتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں. تم جو اندر کی حرکتیں کرتے ہو میں بھی جانتا ہوں تمہارے حرکتوں کو وہ سب، لیکن میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا تمہاری حرکتیں کیا ہیں. اگر میں آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کو بیان کر دوں تو دوسری جمعہ بولتی حضرت پورا بھانڈا کھول ڈالے، آئندہ سے نکو حضرت جمعہ کو کی بھانڈا کھول گانا سامنے، پورا بھنوال سامنے آگا نا ان لوگوں کا. اس لیے میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ معاملہ کرو. اگر کہیں ایسا معاملہ ہو جائے میاں بیوی تو فوراً علماء کے پاس ان کا رجوع کرو. دارالقضاء ہیں، اگر دو بھائی آپس میں لڑ لے تو ملانے کے ان کی فکریں کرو. یہ نہیں کہ آپس میں اور زیادہ ان کو جو ہے نمک چھڑکنا، اور زیادہ ان کو جو ہے مرچی لگا کر ان کو مسالہ بیان کرنا کہ آپس میں اور زیادہ لڑے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے آپس میں لڑ لیں تو ملا دیا کرو ان کو. اس سے پوری قوم ملی ہوئی رہتی ہے. مسلمانوں کی محبتیں اور مسلمانوں کے جو عروج جو اللہ نے بلندیاں رکھی ہیں وہ انہی میں رکھی ہیں کہ دل جب تک ملے ہوئے ہو تو تمہاری حکومتیں، تمہاری سلطنتیں دنیا کے اندر باقی رہیں گی. خلافت عثمانیہ جو دنیا پر، جو پوری دنیا پر جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، خلافت عثمانیہ جو پوری دنیا پر حکومت کی ہے، کم از کم 600 سال یا 700 سال کے قریب ان کی حکومت ہوئی ہے. اصل جب تک ان کے دل جڑے ہوئے تھے، سب یہ ملے ہوئے تھے، تو ان کی حکومتیں پوری دنیا پر تھی. جب ان کے دل آپس میں ٹوٹ گئے تو اللہ نے ان کی حکومت بھی ختم کر دیا. تو مسلمانوں کی تنزلی اور مسلمانوں کی زوال اسی میں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے تلاش کرو. اس لیے بخاری اور مسلم کی یہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، یہ دراصل ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آج کے مسلمان اپنا کردار دیکھ سکتے ہیں، اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. کیا وہ دوسرے مسلمانوں سے وہی سلوک کرتے ہیں جس کا ذکر اوپر حدیث پاک کے اندر جو میں نے بیان کیا ہے؟ یہ صرف تعبیر اور مثال کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں سچ مچ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا آئینہ کہا گیا ہے. ان احدکم مرأة اخیہ، تم لوگ اپنے بھائی کا آئینہ ہو. اور آئینے کے اندر 3 خوبیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سامنے کا چہرہ دکھاتا ہے، دل کا حال اور نیت نہیں بتاتا. دوسرا یہ ہے کہ جب سامنے ہو تب چہرہ دکھاتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں. تیسری یہ کہ چہرہ جیسا ہے ویسا ہی دکھاتا ہے، کم یا زیادہ نہیں. اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کی خوبی اور خامی جو اسے نظر آتی ہے اصلاح کی خاطر بتا دیتا ہے. نیت پر حملہ نہ کرے. جیسا میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میری نیت پر حملہ نہ کرے آپ حضرات. بھئی آپ جو باتیں حقیقی بتا رہا ہوں اس باتوں کو عمل کرنے کی کوششیں کریں، دلوں پر نہ دیکھیں. میں ہی نہیں ہوں، اگر کوئی بھی آدمی اگر آپ کے سامنے کہے کہ بھئی آپ نے فلاں غلطی کی ہے، فوراً مان لیں ہاں بھی میرے سے غلطی ہوئی. اور غلطی بتانے والے کے لیے بھی ضروری ہے کسی انسان کی اگر غلطی دیکھے تو اجتماعی نہیں انفرادی طور پر بیان کر دیں. بعض چیزیں اجتماعی ہوتی ہیں جو عمومیت پر ہوتی ہیں، جن کو جمعہ کے بیان میں علماء بیان کر دیتے ہیں، یا ہمارے بزرگ علماء جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں،
وہ جو ہے اجتماعی حالات کو بیان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کہیں انفرادی طور پر کسی مسلمان کی کوئی بھی غلطی خامی دیکھیں، چاہے بیوی کی بھی کیوں نہ ہو، اس کی غلطی پر لوگوں کے سامنے اچھال کر بیان نہ کریں۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی انسان کی غلطی تم اجتماعی میں دیکھو تو اسے انفرادی بلا کر سمجھا دیا کرو، تاکہ اس انسان کو ندامت بہت جلد اس وقت ہو جاتی ہے، کیونکہ انفرادی وہ بات سن رہا ہے۔ اگر آپ اجتماعی میں اس کی غلطی کا احساس دلاؤ گے، اسے ڈانٹو گے، تو وہ اور زیادہ اس غلطی پر ابھرے گا، اور زیادہ ڈٹ جائے گا اس غلطی پر۔ اس لیے ایسا کام کبھی نہ کریں۔ اس لیے آئینے کے اندر جو صفتیں ہیں اسی وقت وہ بتاتا ہے جو وہ بھائی سامنے ہے۔ آئینہ جب اسی وقت بتاتا ہے جب وہ آدمی سامنے کھڑا ہو، تو اسی وقت اس کی غلطیاں بیان کرتا ہے جو اس کے چہرے پر نظر آئے۔ پیٹھ پیچھے دوسروں کے سامنے اس کی برائی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کسی کے سامنے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کریں، اور اس کی خوبی اور خامیوں کو بڑا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق بیان کیے۔ یہ انفرادی اعمال میں آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ کہ اجتماعی زندگی کے حالات، یہ کہ انفرادی زندگی کے حالات ہیں۔ انفرادی زندگی آدمی اگر ان چیزوں کو اپنا لے تو واقعتاً انسان انفرادی زندگی سے ولی بن جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی سے بھی انسان بنتا ہے ولی، لیکن انفرادی زندگی سے انسان اللہ کا مقبول بن جاتا ہے اس سے۔ اس لیے نمازوں کے اندر نوافل کو رکھا ہے تاکہ انسان نوافل کے ذریعے سے اللہ کا مقرب بن جائے۔ تو انسان کی انفرادی اعمال کی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزیں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ سلام کا جواب دینا۔ کوئی مسلمان اگر سلام کرے تو جواب دے دیا کرے، بھائی جواب دے دے، اسے منہ نہ پھرائے۔ اور جو مسلمان اگر سلام، دیکھیے مسئلہ یہی لکھا ہے، اگر کوئی آدمی تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، یہ نہ دینے والا گنہگار ہوگا۔ آج حالات کیسے ہمارے، ایک مسلمان اگر ہمارے سے دشمنی کر لے تو اسے نہ سلام نہ پیام، اس کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کبھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ کسی مسلمان کو بات چھوڑنا کتنا بڑا جرم عظیم ہے، اور وہ آدمی اگر انتقال کر جائے تو اس کی نیکیاں کا مقبول ہوتی ہیں کیا، اس کی مغفرت ہوتی ہے نہیں ہوتی، کبھی انشاءاللہ اس مضمون پر بیان کریں گے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ نمبر 2، مریض ہے اگر کوئی تو اس کی عیادت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ 5 حقوق ہیں مسلمانوں پر۔ کوئی خاندان میں بیمار ہو گیا یا اپنے پڑوسی میں، کافر بھی اگر کوئی جو ہے بیمار ہو تو اس کی بھی عیادت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی اللہ کے نبی نے عیادت کی ہے بیمار ہونے پر، اور کئی کفار اللہ کے نبی کے اخلاق کو، اس طرح کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو آدمی انسان کی کمزوری کے وقت اس کا دل جیت لیتا ہے۔ اب اس کی کمزور ہے تو اس کی مدد کرے، جیسے آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرے، غیر مسلموں کی بھی مدد کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا دل جیت لیتا ہے، یہ نہ دیکھے کہ یہ میری برادری کا ہے نہیں ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا جنازے میں شرکت کرنا۔ اگر تمہیں کوئی وصیت بھی کر دے میں مر گا تو بھی تمہیں جنازے میں نہیں آنا، جی ہے نا، آج کل بہت سارے بولتے ہیں نا، مر گا تو بھی میرے جنازے کو تیرے چھوڑ نہیں پڑنا، نہیں آنا۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی وصیت بھی کر دے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں، اب اطمینان کے ساتھ جائے، اس کی جنازے کی نماز پڑھیے، اس کا حق ہے، یہ اس کے حق کو ادا کرے آپ۔ چوتھی چیز فرمائے کہ دعوت قبول کریں۔ کوئی بھی مسلمان اگر حلال طریقے سے کما رہا ہو اس کی دعوت تو قبول کر لے۔ اگر وہ سود کا یا بیاس کا یا چیٹیاں چلاتا ہو، یا کوئی بھی اگر سود کا کام اگر کاروبار کرتا ہو، یا غلط طریقے سے لوگوں کے پیسے لوٹتا ہو، یا کوئی بھی طریقے سے غلط طریقے سے پیسے کماتا ہو، اس کی دعوت تو آپ قبول نہ کریں۔ شادی میں گئے، دیکھے اگر VCR پکڑا فوراً نکل جائیے، دعوت قبول نہ کرے آپ اس کی۔ اگر کہے تو فوراً کہہ دے کبھی میں آیا تھا لیکن ویڈیو اس طرح کی بے حرمتی چل رہی تھی، لڑکیاں بغیر پردے کی پھر رہی تھی، اور مرد عورت کی اختلاف چل رہا، مرد عورت کا اختلاف چل رہا تھا، ملے ہوئے تھے دونوں، اس لیے مجھے اس دعوت تو پسند نہیں ہے اور اللہ اس کے رسول ناراض ہو، اس لیے میں فوراً نکل گیا اس بات پر۔
اللہ کی راضی میں بندوں کی رضامندی ضروری نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو بندے اگر ناراض بھی ہو جائے تو اس سے آپ جھجھے کے نہیں، پریشان نہ ہو. تو دعوت قبول کرنا یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ. لیکن ہر انسان کی دعوت تو قبول کرنا یہ ضروری نہیں، بلکہ اس کی دعوت تو دیکھے پہلے کیا کر رہا ہے وہ. 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنا، یعنی یرحمکم اللہ کہنا. اگر کوئی آدمی چھینکے تو اس کے جواب پر یرحمکم اللہ کہنا یہ واجب ہے. یہ چھینکنے والے کا جواب دینا یہ واجب ہے. اس لیے یہ مسائل ہمارے مسلمان اکثر نہیں سمجھتے ان باتوں کو. چھینکنے والے کا جواب بھی دیا کرے. اس لیے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کی تفصیل بہت سی احادیث میں متفرق طور پر ملتے ہیں. کم و بیش لوگ جانتے بھی ہیں، آپ لوگ جانتے بھی ہیں ان بہت سارے احادیث کو، اور بہت سارے مسائل آپ خود جانتے بھی ہیں ان باتوں کو. مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں جب ہمارا حقیقی بھائی ضرورت مند ہو تو اس کا تعاون جذبے کے ساتھ ہم کرتے ہیں. محروم ہو تو حق دلانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور مظلوم ہو تو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. مگر جب کوئی مسلمان بھائی ضرورت مند ہو، مطلب اپنے رشتہ دار نہ ہو، اگر کوئی دوسرا مسلمان اپنی برادری سے تعلق نہیں رکھتا، اگر مسلمان بھی ہمارا بھائی نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی دوسرا مسلمان اگر ضرورت مند ہو، محروم ہو، مظلوم ہو، اور ہماری برادری اور علاقہ مسلک یا جماعت کا نہ ہو تو ہم میں تعاون کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. یہ اسلامی اخوت اور مسلمانوں کی شان کی خلاف ہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو دیکھتے ہیں، ان کی بھائی چارگی اور محبت کی مثالوں سے سبق لیجئے. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، شاید انشاءاللہ ایک واقعہ بول کر کے بات ختم کر دیں گے. کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. ایک نوجوان مسافر اپنی اونٹ پر سوار سفر کر رہا تھا. ریگستان کی دھوپ میں دم لینے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے. اونٹ کو باندھ بھی دیتا ہے. وہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اونٹ رسی توڑ کر اس کے بغل میں ایک باغ تھا گھس گیا. وہ باغ کا بوڑھا مالک جب اونٹ کو اپنے باغ میں گھسا دیکھتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے اور پتھر اٹھا کر مار دیتا ہے اسے بھی اونٹ کو، جس سے اونٹ زخمی ہو جاتا ہے اور آنکھ ختم ہو جاتی ہے اس اونٹ کی. نوجوان گھبرا کر اٹھا اور اونٹ کی حالت دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے وہ، اور اسی پتھر سے باغ کے مالک کو مارتا ہے. مالک وہی پتھر سے مر جاتا ہے. وہ جس پتھر سے وہ اونٹ کو مارا تھا وہی پتھر وہ نوجوان اٹھایا، اور جو بوڑھا اس کے اونٹ کی جو آنکھ پھوڑا تھا اسی پتھر سے اس کے وہ بوڑھے کو مارا، جس کی وجہ سے وہ بوڑھا مر گیا. اور اس بوڑھے کے بیٹے ارد گرد کام کر رہے تھے اس باغ میں، وہ بھی دوڑتے ہوئے آ گئے. نوجوان مسافر کو پکڑ کر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے قصاص یعنی بدلہ لینے کے لیے پیش کر دیا گیا. نوجوان اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، ہاں میں نے غلطی کی ہے، مگر سزا قبول کرنے سے پہلے 1 دن کی مہلت وہ آدمی مانگ لیتا ہے. کہتا ہے کہ حضرت اچھی بات ہے، میں قصاص کے لیے حکم کے لیے میں مان لیتا ہوں، لیکن مجھے 1 دن کی مہلت آپ مجھے دے دیں. وہ اپنے گھر جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے جو ہے اس نوجوان جو غلطی کر چکا ہے وہ اپنی غلطی کو مان بھی لیا، اور اس نے 1 دن کی مہلت بھی مانگی اور گھر جا کر واپس آ جائے وعدہ بھی کیا. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا ضمانت ہے کہ تو سچ مچ واپس آ جائے گا؟ مجھے تو اس کا بات کا بھروسہ نہیں ہے، تو واپس آ بھی سکتا ہے نہیں آ سکتا. اس نے کہا کہ اللہ کو گواہ ہے، اللہ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں. خلیفہ نے کہا کوئی تمہاری ضمانت لے تو میں تم کو اجازت دے دیتا ہوں.
اس نے کہا یہاں کوئی مجھے نہیں جانتا، کون میری ضمانت لے گا، اور مجھے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر ایک بزرگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کی ضمانت لیتا ہوں۔ خلیفہ نے اسے اگلے دن تک مہلت دے دی، اگلے دن دیر تک وہ نہیں آ سکا، جس وقت اس کو وعدہ کیا تھا وعدے کے مطابق آنے میں دیر لگ گئی اسے، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ نوجوان نہیں آئے گا، اور قصاص میں یعنی قتل اس نے جو کر چکا ہے میرے باپ کو، اب اس کے بدلے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جنہوں نے ضمانت لی تھی، اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جان دینے پڑے گی۔ دیر بعد وہ نوجوان کھامتا ہوا، ہپکا پاتا ہوا آیا، دیر سے آنے کی معذرت کر کے کہنے لگا دراصل میرے باپ نے مرتے وقت ایک مال چھوڑا تھا میرے پاس، جسے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میرا ایک بھائی ہے، اگر اسے بتائے بغیر میں قصاص میں مارا جاتا تو اللہ کے پاس اپنے بھائی کا حق دبانے کا مجرم ہوتا میں۔ کیا لوگوں کی امانت داریاں تھی، کیا لوگوں کے اندر دلوں کی پاک صفائی کا معاملہ تھا، کیا اللہ سے ڈرنے کا معاملہ تھا۔ کاش کہ اگر ہمارے مسلمانوں کے اندر اور ہمارے اندر یہ چیز آ جائے، واقعتاً دنیا کا نظام ضرور بضرور ہم بدل سکتے ہیں، دنیا کا نظام ضرور ہم جو ہے بدل سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ نوجوان ہامتا ہوا حضرت عمر بن خطاب کے سامنے کھڑا ہوا اور سزا پانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور آپ مجھے پہچانتے نہیں تھے، پھر بھی آپ نے میری ضمانت لی، میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری ضمانت اس لیے نہیں لی کہ میں نے تمہاری ضمانت اس لیے لی ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سوال کرے کہ میرے امت کا ایک شخص ضمانت کے لیے تمہاری طرف دیکھ رہا تھا اور تم نے میری امتی کی ضمانت اس لیے نہیں لی، وہ اجنبی تھا۔ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ان لوگوں کے ایک دوسرے کی ہمدردی کا معاملہ تھا، کیا ان دوسروں کے اندر ایک دوسرے کے اندر محبت کا معاملہ تھا۔ نتیجہ سنے آخری میں کیا ہوا، نتیجہ اصل بات ہمیں یہ سننا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور وہ نوجوان کا دونوں کا آپس میں اس طرح کا معاملہ دیکھا تو اس کے قصاص طلب کرنے والے بھائیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر کہا ہم اس نوجوان کو معاف کر دیتے ہیں اور اپنے والد تک قصاص بخش دیتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، عزیزوں، میرے محترم بزرگوں، یہی آپ حضرات کے سامنے میری آخری درخواست ہے۔ اس امانت اور ضمانت اور پیار و محبت کا کردار اب مسلمانوں سے غائب ہو رہا ہے، یہ اسلامی کردار کہیں کھو گیا ہے، اسے ڈھونڈو، اپنے آپ کو اسلامی محبت کا محافظ اور بھائی چارگی کا محافظ بناؤ۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں آپس میں محبت اور بھائی چارگی پیدا فرمائے، اللہ ہمارے حالات کو درست فرمائے۔ آج کل کے حالات یہی ہیں کہ ہم سب مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کی محبت اور بھائی چارگی میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔